جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا کہ جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی، اس والے سے کیا کہیں گے؟ جی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ رول کیا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں یہ چیز ہے کہ چونکہ ان کی سیکیورٹی کے کنسرن ہیں تو لہذا ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے ان کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے۔ یہ جو تائید یا جو دلیل یا جو آرگومنٹ اپنے فیصلے کی تائید میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر انہوں نے خارجی کرنا تھا تو یہ 1 مہینہ ہمارا کیوں ضائع ہوا؟ ہم آگے جا چکے ہوتے، کوئی اوپر کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہوتے۔ یہ ایشو جب نواز شریف کے ٹرائل ہو رہے تھے تو ان کے لیے جیل کیوں غیر محفوظ تھی اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے؟ پاکستان کے ممبئی اٹیک کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے۔ تمام جتنے بھی دہشت گرد ہیں گزرے ہیں اور جتنے بدنام ترین کیسز ہیں ان کو تو آپ جیل سے لاتے تھے، اور خطرہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں، اور آپ ان کی سیکیورٹی کنسرن کو جواز بنا کے ان کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ ایک کال کوٹلی سی ہیں جہاں پہ وکلا کا بھی دم گھٹتا ہے، جس میں ہم پورے سما بھی نہیں سکتے ہیں اور جس میں ملزمان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس تک میڈیا اور پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کی ایکسس نہ ہو تاکہ چند ایام میں جو ہیں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ آ سکے۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ قانون کے منافی ہے، انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو جو ہی ہمیں نقل ملتی ہے ہم اس کو سپیریئر ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور میٹرز پہ بھی سپیریئر کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ابھی بھی سر چیف صاحب نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا، لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا تفصیلی ریٹن فیصلہ آنے میں، کیونکہ ابھی صرف کچھ نکات سامنے آئے ہیں۔ نکات میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل میں اگر تفصیلات ہو تو آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جی ٹرائل کورٹ کو جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہیں وہ کرمنل کورٹ ہیں، اور کرمنل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے، وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے، بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہیں۔ تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کر دے کہ یہ انلیگل ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا۔ کرمنل کورٹ نے کے ہی استدعا پہ وزارت قانون نے NOC جاری کی، انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہیں تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں۔ تو لہذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا ہے آپ نے؟ ابھی تک کوئی رابطہ کیا؟ جی صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں، اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے، اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں، یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی اور 62F اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے جو وہاں پہ آئین میں متعین نہیں ہے، انہوں نے اس سبارڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتے ہوئے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریح 5 سال تک محدود کر دی ہے۔ تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا
انہوں نے بنوا لیا. اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا. یہ راستہ جو ہے دیا گیا پی ڈی ایم کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے. تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب علوی صاحب سے نہیں عمران رہی خان ہے. صاحب نے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی سنجے جی صاحب؟ بات کی تھی اور الفاظ تھے جو ان کے جو آپ نے ابھی کہے. میرا خیال ہے اس سے بھی سخت ہے. اچھا بھگت صاحب بتائیے گا کہ جو ابھی جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ تو ضمانت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا وہ تو دکھائی دے رہا ہے بظاہراً کیونکہ وہ تو جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کروانا چاہتے ہیں. میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا. اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے. اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا. یہ آرڈر منڈے کو ہوا, گزشتہ منڈے کو, اور ہمیں کاپی ملی مصدقہ منگلوار کے روز. بدھ کے روز میں نے کرمنل ریویژن دائر کی. اس پہ اعتراض اٹھا, اعتراض یعنی انتہائی مذاق خیز کہ جی وہ جو نقولات ابو الاسناد صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں. تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے. میں نے جا کے یہ جو عملہ ہے ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار ان کو ایکسپلین کرنا چاہا. انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں نہیں ہے. خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا. انہوں نے آبجیکشن تو وہ رول کر دیا لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا, جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں, منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے, تو لہٰذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں. اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے. اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں. اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے, ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو. اسی طرح کے انصاف آپ کو توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم تو ایسا ہی رہنا ہے. 16 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, 5 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں. پھر حل کیا ہے؟ کارکن کدھر جائیں, پی ٹی آئی کدھر جائے, غبارہ چھوڑنے پہ پابندی, کیک کاٹنے پہ پابندی, کوئی کیب لے کے آئے, کوئی پولیس والا, کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آتا, پولیس والا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے. اچھا یار میری بات سنو نا. اب ایک سوال میں آپ نے 10 کر دی ہے. بات یہ ہے نظام انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے. تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے, کات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے. یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں, یہ نہیں ہوتا انصاف. اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے. خدا را دیکھیں یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے, قرآن کے کریم کے احکامات ہیں. اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ سیاسی کیسز ہیں, سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں یا 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر تھے لیکن آپ کی مشاورت تھی. تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہے جس طرح معدوم ہوتا جا رہا ہے, اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں طوائف الملوکی ہوگی. اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی, پوری ریاست بھگتے گی. خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں. اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا
آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا. اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر وہ بارڈر کھول دے تو ہم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیٹرول بھی سستا ہو گیا، مولانا نے بھی انٹری مار دی، تو کیا ان کو طاقت مل رہی ہے اب سیاست میں؟ مولانا صاحب کے لیے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دیں جو فلسطین جائیں، اور ہمیں توقع ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے. صاحب 40 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے، عوام بڑی خوش ہے، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں، معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. امید پاکستان جی جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، آپ سب گواہ رہے ہیں اس پہ. نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسی عدالت میں. ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں، تو لہذا اگر نواز شریف اس عدالت سے چھوٹتے ہیں، اس کی 4 سال روپوشی یا مفروری کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے جرائم جو جس میں یہ سزایاب ہوا ہے اس میں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کیس نہیں لگ رہے ہیں، پھر اس انصاف کے دور معیار کو جو ہے نا اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور انصافیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو وکیل رکھتی ہے نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کے لیے، تو کوئی تگڑی فیس لے کر وکالت کریں گے خان صاحب ہوپ آف پاکستان کے لیے؟ یار کیا بات کر رہے ہو، میں اس کی وکالت بھائی میرا اپنے نہیں بطور وکیل میں دیکھیں میں اخلاقاً نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 10 دفعہ تو اس کی شخصیت کے خلاف اور اس کے پالیسیوں کے خلاف اور اس کے گنانے کرتوتوں کے خلاف بول چکا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جی اسی اگر دیتے ہیں بطور وکیل فیس کروڑوں روپے وہ خود جو ہیں مطلب ضرورت مند ہیں ہر وقت، وہ کسی کو مطلب ہے کہ سری پائے نہیں دیتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کیس نہیں لگائے جا رہے، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جا رہی ہے، تو یہ گارنٹیاں کون دیتے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ تو رانا ثناء اللہ سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے، اور اس عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ جو کہ آپ کے ریکارڈ روم میں ہے اور جو ابھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونا ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے پریمپٹ کیا جا رہا ہے. سر آپ نے عارف علوی کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کے الفاظ بڑے سخت تھے، لیکن لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی ان سے توقع لگائے بیٹھے اور ان کو اپنا پی ٹی آئی کا صدر مانے. تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ مطلب خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا الیبوریٹ کر دوں، کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں، ساتھ چھوڑ دیے ہیں، بات ختم ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئے دن جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا گرفتار کیا جا رہا ہے، پر جمعے والے دن بھی تقریباً 7 لوگوں کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں. اس بارے میں ایسی گرفتاریاں روکنے کے دیکھیں 7 لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا؟ سنیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہم احتجاج کرنا چاہتے تھے، اور پولیس اسلام آباد پولیس کی اس بشرم پولیس نے اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ یہ آوارہ گرد تھے اور آوارہ گردی کے چارج میں تھانے میں ڈالا. جب جج کے سامنے پیش کیا اس نے کہا یعنی وہ جو اسلام کے کاز کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو فلسطینیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو کمبخت آوارہ گرد بنا رہے ہیں. یہ آپ کا نظام پولیس ہے، یہ آپ کا نظام احتساب ہے. ایک دن آئے گا کہ ان سب سے ان زیادتیوں کا انشاءاللہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی. نواز شریف کا لیے ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نہیں ریڈ کارپیٹ کا انتظام کری، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. نہ کر لیں جی، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ ریڈ سوٹ جو اس دن پہنا تھا اس میں کیا وہ شاندار شاہکار لگ رہے تھے. تو ریڈ کارپیٹ پہ جب وہ آئیں تو وہی پینٹ پہن کر آئیں جو جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے. ماشاءاللہ کوئی اور بات مزہ تو اور کسی کو اس کا انتظار تو ہے نہیں، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے قوم ان زیادتیوں کی وجہ سے ہنس نہ بھول گئی ہے، تو ہنس تو لیں گے، کم از کم کوئی جوکر کی شکل میں آ تو جائے گا. سر پرویز خٹک تو آپ چیئرمین بھی بن گئے، اگر وہ آپ کو چیلنج کر دے کہ سیاست میں آ جائے میرا مقابلہ کر دے؟ او بھائی میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا نا تو ابھی تک زندہ ہوتا.
یہ کیا سوال ہے؟ وہ مجھے اگر چیلنج کرتے وہ اگر مگر کو چھوڑو ابھی موجودہ کی بات کرو اور کوئی بات. نون لیگ کو اجازت مل گئی ہے جلسے کی. ہاں اور ہمیں لبرٹی چوک بھی اجازت نہیں ملی. ہم نے 2 اور جگہوں پہ لاہور میں درخواست دی, ادھر بھی اجازت نہیں ملی. اور پاکستان بھر میں ہمارے ساتھ یہی رویہ ہیں. لیکن سن لیں یہ رویہ 15 دن کے بعد نہیں رہے گا. اگر یہ پھر بھی ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ ہم لاٹیاں بھی کاکے نکلیں گے, ہم زبردستی نکلیں گے, کیونکہ ہمارا حق ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری زمین ہے. اس پہ ہم جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. ابھی تک ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے, ایک دفعہ عدالت میں اجازت دے دیں پھر یہ بے شک ہمیں روکیں. لیکن مربوط صاحب عوام کہاں سے لے کر آئیں گے؟ عوام تو نکل نہیں رہی, خوف ہے, ڈر ہے, پبلک کہاں سے لے کر آئیں گے جلسوں میں؟ ایک نعرے کا ان کو انتظار ہے اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ لبیک کہیں گے. مجھے علم ہے عمران خان کی فائنل کال آ رہی ہے کارکنوں کے لیے نکالنے کے لیے. کل آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جی, تو اس میں کیا کوئی میسج دائیں گے عوام کے لیے نکلنے کے حوالے سے, اس طرح کوئی دیکھیں جس دن دیکھیں خان صاحب اب قائل ہیں, وہ بیسیکلی نہیں چاہتے ہیں کہ ورکر مزید FIR بکتے ہیں یا مزید تکالیف بکتے ہیں. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہم پہ ورکرز کا, لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نکلو, تو لہٰذا ہم عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں. ایک دفعہ عدالت یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے جلسے اور کنونشن کر سکتے ہیں, اور سرکار کو مداخلت کا حق نہیں ہے. جس دن یہ آرڈر آئے گا آپ دیکھیں گے پھر کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روک. خان صاحب کا جو باڈی لینگویج ہے, کیا وہ مفاہمت کی سیاست کا ارادہ رکھتے ہیں یا ابھی بھی وہ اسی طرح اگریسو ہے جیسے وہ جیل سے باہر جب تھے؟ کس کے ساتھ مفاہمت کریں؟ سکول کے بچوں کو بھی مارا. او بھائی کس کے ساتھ مفاہمت کریں؟ کے ساتھ جو ملک چلاتی ہے, جو ملک چلا رہی ہیں وہ تو ہمیں مارنے کوٹنے میں لگی ہوئی ہے. پنجاب پولیس نے بچوں کو اوپر ہی لاٹھی چارج کیا جنہوں نے. او یار ایک سوال تو ختم ہونے دو نا. ہاں آپ کو سردی کی بیماری لگی جی. اس ملک میں جب بھی ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, مشرف کے ساتھ ہوئی ہے, جنرل ضیاء کے ساتھ ہوئی ہے, جنرل ایوب کے ساتھ ہوئی ہے. بھائی میرے مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارے اندازے ہیں یوٹیوبر نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آج فلاں جیل میں چلا گیا, نہ خان کے پاس کوئی آیا ہے نہ خان کو کوئی افر ہوئی ہے. اصل میں مدعا یہ تھا کہ پہلے خان کو توڑا جائے گا پھر شرائط منوائی جائے گی. ٹوٹنے والے ہم ہیں ہی نہیں. شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی بعض گشت ہو رہی ہے اس وقت, یہ خبریں آ رہی ہیں, سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس یا پھر انٹرویو وغیرہ کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں. کیا تصدیق یا تردید کریں گے آپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کریں گے؟ وہ یہ ریومرز ہم سن رہے ہیں. دیکھیں ایسا کرنا جو ہے نا, اب گوشت پوست کے بنی ہوئے ہیں سب. وہ بیچارہ تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ تشدد کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. شیخ رشید صاحب ہو گیا یا ہمارے دوسرے ساتھی, نہیں یار اپنا اس کی بات کر رہا ہوں, یار عثمان ڈار نہیں جو غائب ہے گوادر سے اٹھایا گیا, فاروق حبیب صاحب. بات گشت یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں, اور یہ ویڈیوز بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کی کسی ساتھی صحافی کے ذریعے ریکارڈ کیے ہوں گے. خدا کے لیے یہ صحافی ان کے علاقار نہ بنے. صحافی جو ہیں ان کو لوگوں کا رسپیکٹ حاصل ہوتا ہے. سنیں نا, لوگ اعتماد کرتے ہیں. اب جس طریقے سے جو ہے صداقت علی عباسی کا انٹرویو ہوا, نہیں مانتے ہو تو دوبارہ ڈرا دھمکا کے تو مہربانی کرو. لیکن